اگست 2009 کا سورج مملکت خداداد پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل کی نوید لے کر طلوع ہوا، جب پاک سرزمین پر مجلس وحدت مسلمین جیسی مذہبی، سیاسی و انقلابی جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے قبل مادر وطن کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے بیرونی ایجنڈے کے تحت ملک میں شیعہ سنی مسلمانوں کے خلاف تکفیری دہشت گرد خوارج کو فعال کیا گیا، جو مادر وطن میں بے گناہ شیعہ سنی مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہے۔ ہر طرف بم دھماکے، خودکش حملے اور ٹارگٹ کلنگ نے پاکستان کی گلی کوچوں کو وطن کے باوفا فرزندوں کے خون سے رنگین کر دیا۔ قوم اس وقت انتہائی یتیمی کی صورتحال سے دوچار تھی۔ کوئی اس ظلم پر آواز اٹھانے اور ان کے سر پر دست شفقت رکھنے والا نہ تھا۔ اس مایوس کن صورتحال میں ملت کے چند غیور، درد مند اور مجاہد علماء اور خواص نے جو مسلسل ملت کی داد رسی کر رہے تھے، یہ عزم مصمم کیا کہ ایک مؤثر قومی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی جائے، جو اس ظلمت کدہ میں مظلوموں کے حقوق کی آواز بن سکے، مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے اور ملک کو اس سمت میں لے جائے جو بانی پاکستان محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو۔ اگر ہم 2009 سے پہلے کا جائزہ لیں تو پاکستان کے عوام شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی جیسا گوہر نایاب کھو چکی تھی۔ یتیمی کا احساس روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مایوسی کے اس عالم میں قوم و ملت کے مجاہد علماء و خواص نے دینی فریضے اور جذبہ حب الوطنی کے تحت ایک ایسی جماعت کو تشکیل دیا جو ہر پہلو سے قوم و ملت کے حقوق کا دفاع کر سکے۔ اگست 2009 میں علمی درسگاہ جامعہ بعثت رجوع سادات میں جماعت کے پہلے باضابطہ اجلاس میں اس الہی جماعت کی باغ ڈور بانی رکن، مجاہد اور مخلص عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو سونپی گئی، اور کیا ہی بہترین انداز سے راجہ صاحب نے تنظیم کو مستحکم کرنے، اس کے ویژن کو شہید قائد کے ویژن سے ہم آہنگ کرنے اور پاکستان میں اس جماعت کی آواز کو پہنچانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ وہ شہید جسے ظالموں نے شہید کر کے یہ سوچا تھا کہ وہ آزادی کی آواز کو خاموش کر دیں گے، وہ حق کی آواز کو ختم کر دیں گے، وہ ظلم کے مقابلے میں فریاد کو دبا دیں گے۔ دوستو، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ماننے والے، اس کے مانوی فرزند اسی کا پرچم اٹھا کر پھر میدان میں نکل آئے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہوئے یزیدوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ یہ مناظر مجلس وحدت مسلمین کے تحت دھرنوں کے ہیں۔ ہزاروں افراد ایک کال پر پورے ملک اور بیرون ملک میں یکجا ہو جاتے ہیں، اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک دھرنے جاری رہتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجلس وحدت مسلمین ایک ایسی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو محض دھرنوں سے اپنے مطالبات کو منواتی ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نہ صرف فلاحی، سماجی، دینی محاذ کے امور میں پیش نظر آتی ہے، بلکہ ہر عملی میدان میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مجلس وحدت مسلمین واحد جماعت ہے جس نے اپنے نام اور شناخت کے ساتھ سیاسی سفر کا آغاز کیا، قوم و ملت میں اس احساس کو اجاگر کیا کہ ہمارے مسائل اور مفادات سیاسی میدان کو خالی چھوڑ دینے سے حل نہیں ہو سکتے۔ مجلس وحدت مسلمین نے سیاسی قوت بن کر تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ گلگت بلتستان سمیت قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور ایوان بالا میں MWM نے نہ صرف اپنے وجود کا اظہار کیا، پارا چنار میں شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر قومی اسمبلی کے لیے پارلیمانی لیڈر کا انتخاب کیا۔
جس سے شیعہ سنی مسلمانوں کے مابین اتحاد و وحدت کی فضا قائم ہوئی۔ اس طرح مجلس وحدت مسلمین کو افتخار حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اور واحد شیعہ پارلیمانی جماعت بنی۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے جماعت کو ایک فعال اور متحرک سیاسی اور مذہبی جماعت کے طور پر آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ عوام میں ہوں یا ایوان بالا میں جب گفتگو کرتے ہیں تو پورا پاکستان ہمتن گوش ہو کر انہیں سنتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور رواداری کی بات کی، شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کی۔ ہمیں مسلکوں کے زندان سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں مسلکوں کی دیواروں کو گرانا ہوگا، ہمیں اس علاقے کے عوام کے حقوق کی خاطر ایک ہونا ہوگا۔ ہم اکٹھے اگر ہو گئے واللہ بخدا اس دھرتی پر ظلم باقی نہیں رہ سکے۔ ہم مظلوموں کے ترجمان ہیں، ہم مظلوموں کی زبان ہیں، ہم مظلوموں کی فریاد ہیں، ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک۔ خبردار، ہم نے مسکین نہیں بننا، بیچارہ نہیں بننا، ہم نے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدل کر ظالموں کے ایوانوں کو سرنگو کرنا ہے، ظالموں کے تختوں کو اچھالنا ہے، ان کے تاجوں کو اچھالنا ہے۔ ہم نے آج ہم یہاں اعلان کرتے ہیں اس خطے کے غیرت مند وطن کے بیٹوں کا پاکستان کی کسی طاقت کو استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان بنایا تھا۔ راجہ صاحب محمود آباد سے لے کر راجہ ناصر عباس جعفری تک، تحریک آزادی پاکستان سے پاکستان بچانے کی تحریک تک، وطن عزیز کی ان اہم سیاسی شخصیات نے تاریخی اور کلیدی کردار نبھایا ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مسلم پاکستان، خود مختار، آزاد اور مستحکم وطن کے لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ساتھ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی قائدین کی کاوشوں کو ہر پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 2008 سے 2025 تک جب بھی پارا چنار کا محاصرہ اور شیعہ شناخت پر نسل کشی کے واقعات ہوئے، مجلس وحدت مسلمین نے قومی و بین الاقوامی سطح پر احتجاجی دھرنوں، مظاہروں اور سیاسی عمل کے ذریعے وہاں کی مظلوم عوام کے مسائل کو اجاگر کیا، متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف کیمپ لگائے، خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی یقینی بنائی، سیاسی اور قانونی سطح پر جد و جہد کی، پارا چنار کے مسائل کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ علاقے میں امن قائم کرے۔ MWM کے رہنماؤں نے ٹی وی ٹاک شوز، اخباری بیانات، سوشل میڈیا سے پارا چنار کی صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ مجلس وحدت کی یہ کوششیں نہ صرف پارا چنار بلکہ پورے پاکستان میں مظلومین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مثال ہیں۔ گلگت بلتستان میں MWM ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھری، مقامی مسائل کو قومی سطح پر اجاگر کیا، فعال سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے GB کے قانون ساز اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا اور کئی مواقع پر نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ 2015 کے انتخابات میں مضبوط ووٹ بینک اور سیاسی عمل کے ذریعے 3 ممبران کو GB کے ایوان میں پہنچایا۔ 2020 کے انتخابات میں بھی اس کے 4 ممبران GB کے ایوان تک پہنچے۔ MWM گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بنانے اور خطے کے عوام کو آئینی حقوق دلوانے کی مہم میں سرگرم ہے۔ خطے کے مسائل جیسا کہ ٹیکسوں کے نفاذ، زمینوں پر حکومتی قبضے اور معاشی پسماندگی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور دھرنے بھی دیے۔ مجلس وحدت مسلمین نے کبھی استعمار دشمنی کو ترک نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اشتراک کے عمل میں بھی یہ نقطہ واضح ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں۔ پاکستانی سرزمین کسی بھی ملک کو فوجی اڈوں کے لیے نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہی ہوں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی اور داخلی خود مختاری ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور اس بیانیے سے کسی طرح بھی روگردانی نہیں کی جائے گی۔ شعبہ امور خارجہ نے مجلس وحدت کی آواز کو ملک کی سرحدوں کے پار پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔
دنیا بھر کے مظلوموں سے روابط اور بیرون ملک تنظیمی سٹرکچر قائم کیے۔ مجلس وحدت مسلمین نے پاک وطن میں غیر قانونی طور پر مسنگ کیے گئے ملت کے جوانوں کے لیے بھرپور تحریک چلائی۔ مجلس وحدت مسلمین کی سماجی اور فلاحی خدمات کا ذکر کیا جائے تو عوامی تعاون سے سب سے زیادہ کام فلاحی خدمات کے شعبے میں انجام دیے ہیں۔ مجلس نے ملک کے گوش و کنار میں 100 سے زائد مساجد کی بنیاد رکھی، قرآنی مراکز تاسیس کیے، محروم علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی، سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کی، ضرورت مند خاندانوں کے لیے ماہ مبارک رمضان اور دیگر مناسبتوں پر غذائی پیکیجز تقسیم کیے، غربا کے علاج کے لیے کئی میڈیکل سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، لاہور سمیت مختلف شہروں میں دختران ملت کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا، 2010 اور 2022 کے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے شبانہ روز کام کیا، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں ہر وقت امداد پہنچائی گئی۔ مساجد، امام بارگاہیں، اسکول، مدارس، یتیموں کی کفالت، خیمہ بستیاں، مکانات کی تعمیر و مرمت کا کام کیا۔ شعبہ خواتین کی جانب سے بیت زہرا پروجیکٹ، تعمیر وطن پروگرام کے تحت فلاحی، رفاہی اور تعلیمی خدمات کو انجام دیا۔ مجلس وحدت مسلمین نے کوئٹہ کے شیعہ ہزارہ کے حقوق کے تحفظ، فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف آواز اٹھانے اور متاثرین کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2013 کے دھرنے کے نتیجے میں رئیسانی حکومت کا دھڑن تختہ ہوا تو پاکستان کے عوام نے مجلس وحدت مسلمین کے مظلومانہ جد و جہد کو بہت سراہا، جس کے بعد سب پر یہ ثابت ہوا کہ مظلومانہ جد و جہد کرنے والے اپنے صبر و استقامت کے نتیجے میں ہی کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیاسی میدان ہو یا زمینی تنازع، آئینی حقوق کی تحریک ہو یا عوامی حقوق کے مطالبات، مجلس وحدت مسلمین نے عوام کے سنگ ہر قدم پر ساتھ دیا۔ حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی اور اس کے دفاع کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائے۔ مجلس وحدت مسلمین ایک توانا آواز ہے۔ داخلی طور پر شیعہ مسلمانوں کے مابین اتحاد کے لیے بھی مجلس وحدت مسلمین کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف سیاسی امور انجام دیتی ہے بلکہ تبلیغات کے میدان میں MWM کا علماء ونگ، مجلس علماء مکتب اہل بیت بھی فعال ہے، جس کے تحت پاکستان بھر سے سینکڑوں علماء کرام مربوط ہیں جو تبلیغی امور کو احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ عزاداری ونگ تحفظ عزاداری اور فروغ عزاداری کے لیے فعال ہے۔ وحدت یوتھ نوجوانوں کی فکری، نظریاتی اور اخلاقی بنیادوں پر تعلیمات، قرآن اور سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے مطابق نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ انہیں خود مختار اور باوقار نوجوان بنانے کے لیے ہنرمند نوجوان سکلز پروگرام کے تحت ہنرمند بنا رہا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کی سیاسی سرگرمیاں اور ملک کی سیاسی امور میں قوم و ملت کے قومی ایشوز پر MWM کا شعبہ سیاسیات ٹھوس موقف اور منصوبہ بندی کے تحت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ شعبہ سیاسیات کی عملی اور بصیرانہ اقدامات اور حکمت عملی کے ثمرات اور نتائج سب پر عیاں ہیں۔ بلتستان میں اپوزیشن لیڈر سے لے کر پاکستان کے ایوان بالا تک مجلس وحدت مسلمین نے سیاسی محاذ پر تاریخی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ MWM کے شعبہ خواتین کے تحت ملک بھر میں سینکڑوں خواتین کی فکری، نظریاتی، تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے شعبہ تربیت کے تحت تربیتی ورکشاپس، دعائیہ نشستوں اور دینی نظریاتی کتابوں اور عظیم شہداء کے زندگی ناموں پر مبنی کتب کی اشاعت کے ذریعے کوئز مقابلہ جات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے ملک بھر کے تمام دیگر طبقوں کی طرح یہ جماعت اپنی صدا بلند کرتی رہی ہے۔ پاک وطن کے لیے قربانی کا جذبہ وحدت یوتھ کے تمام جوانوں میں پورے شعور اور جوش و ولولہ سے موجود ہے۔ مجلس وحدت مسلمین نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت
اور ظالموں کی مخالفت کی ہے۔ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں مجلس وحدت مسلمین ہمیشہ متحرک رہتی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم القدس کے تحت ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین ایک جماعت نہیں، ایک تحریک ہے جس کا بیڑا مکتب اہل بیت سے وابستہ علماء کرام اور مخلص و مدبر شخصیات نے اٹھایا ہے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمان اور آئین پاکستان کی محافظ جماعت ہے۔ خلوص اور جہد مسلسل کی یہ تحریک شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے افکار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر میدان میں عملی کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ 2010 سے 2025 تک جہد مسلسل اور استقامت کا سفر بخوبی طے کیا ہے۔ بقیت اللہ کے عاشقوں اور منتظرین کا اپنے امام سے یہ وعدہ ہے، آخری سانس تک ظلم کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی اور ہم کبھی اپنے عقیدے اور ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔